بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کا موضوع 14 فروری ویلنٹائن ڈے ہے۔ 14 فروری ویلنٹائن ڈے کی مختصر سی تاریخ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ 14 فروری ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں۔ اس کے بارے میں کوئی تاریخ کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے۔ جہاں تک میں نے اس کو سرچ کیا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، میں اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ اس کی تاریخ کچھ اس طرح سے ہے کہ عیسائیوں کا ایک پادری تھا جسے پوپ بولتے ہیں، فادر بولتے ہیں، جو چرچ کے سارے فرائض سر انجام دیتا ہے، جیسے ہماری مساجد میں خطیب ہوتے ہیں۔ اس کو کسی لڑکی کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ پادری جب اس بات کا عہد کرتا ہے کہ وہ اس فریضے کو بخوبی سر انجام دے گا، سارے فرائض جو چرچ سے ریلیٹڈ ہے وہ نبھائے گا، اس کے لیے لازمی ہو جاتا ہے، اس کے لیے ممنوع ہے کہ وہ سیکسول ریلیشن کسی کے ساتھ قائم کرے۔ اب ہوا یہ کہ ویلنٹائن نامی یہ جو پوپ تھا، اس کو ایک لڑکی کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، جو کہ ایک فطرتی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میل اور فیمیل کا یہ جو جینڈر اٹریکشن ہے یہ رکھا ہوا ہے۔ اس کو اس لڑکی کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، اظہار محبت کرتا ہے، اس کے بعد وہ سیکسول ریلیشن بناتے ہیں۔ جب معاشرے کو اور گرد و نواح میں پتہ چلتا ہے اس بات کا، تو وہ اس کو سزا کے طور پر جس دن جس تاریخ کو ہینگ کرتے ہیں یا اس کو سنسار کرتے ہیں، مارتے ہیں، سزا دیتے ہیں، وہ تاریخ 14 تھی، 14 فروری۔ بس اسی نسبت سے 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کا نام دیا گیا، اور اس دن کو جو لورز ہیں اس کے ساتھ ہمدردی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، سیکسول ریلیشنز بناتے ہیں، اور سارا جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے اس کا۔ مغربی تہذیب کی طرف سے لگایا گیا ویلنٹائن ڈے نامی بے حیائی اور برائی کا یہ جو پودا ہے، گو کہ یہ مشرقی تہذیب سے بہت دور ہے، لیکن اس کی شاخوں نے مشرقی تہذیب کو اور مشرقی نوجوانوں کو اپنی لپیٹ میں بخوبی لے لیا ہے۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو پاکستان کی بہت ساری یونیورسٹیز ایسی ہیں جہاں پہ باقاعدہ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور پورے زور و شور سے اس کو منایا جاتا ہے۔ یونیورسٹی میں پڑھنے والے طالب علم اپنے ساتھ پڑھنے والی خواتین کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں، اور کسی نہ کسی طرح سے ان کو اپنے ساتھ کسی ریلیشن میں لے کے آنے کے لیے ایک طرح کا پرپوز کرتے ہیں۔ یونیورسٹیز کے علاوہ پاکستان میں بہت سارے مقامات پہ بہت ساری سوسائٹیز ایسی ہیں جہاں پہ اس کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے اور اس کو منایا جاتا ہے۔ رہی بات خواتین کی، فیمیلز کی، باقی دنوں میں سال کے باقی حصوں میں، یہ میں ساری خواتین کی بات نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ پاکستان میں ہمارے معاشرے میں مشرقی تہذیب میں بہت ساری خاندانی عورتیں بھی ہیں، بہت ساری باحیا باپردہ خواتین بھی موجود ہیں۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اس کے لپیٹے میں آ چکے ہیں۔ باقی دنوں میں خواتین تھوڑا جھجکتی ہیں، تھوڑا شرماتی ہیں ایکسیپٹ کرنے میں۔ اگر کوئی من چلا اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے یا پرپوز کرنا چاہتا ہے، باقی دنوں میں وہ تھوڑا سا ہچکچاتی ہیں، لیکن یہ ایک طرح کی ان کے لیے سہولت ہو گئی ہے، میلز کے لیے بھی، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، ینگسٹرز کے لیے، اور ہماری جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی، کہ اس دن میں وہ اپنے گوشے کو تھوڑا سا نرم کر لیتی ہیں۔ ان کے لیے ایک طرح کی یہ سہولت ہو گئی ہے، اور اس دن پہ اگر ان کو کوئی پرپوز کرتا ہے تو وہ نرم دلی کے ساتھ نرم گوشہ کر کے کسی نہ کسی طرح سے ڈائریکٹلی چاہے تو انڈائریکٹلی اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہیں۔ انسانی حقوق سے متعلق کام کرنے والی جتنے آرگنائزیشنز ہیں، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو میرا جسم میری مرضی والے سلوگن اٹھائے ہوئے جو لوگ ہیں، وہ اس کی ترغیب دینے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کسی قسم کا ان پہ الزام نہیں ہے، وہ خود بھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے راہ ہموار کر دی جائے، آسان کر دیا جائے کہ وہ اپنے جذبات کا، اپنی فیلنگز کا، اپنی محبت کا اظہار ڈائریکٹلی کر پائیں، بنا کسی ہچکچاہٹ کے، بنا کسی شرم و حیا کے۔ وہیں پہ بہت ساری آرگنائزیشنز، بہت ساری تنظیمیں ایسی بھی ہیں جو اس کی روک تھام کے لیے، اس بے حیائی اور برائی کے کام کو روکنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں ایک سیاسی جماعت اسلامی کے نام سے ہے، ان کی شاید ایک خواتین سے متعلقہ تنظیم ہے، جماعت اسلامی حلقہ خواتین۔ انہوں نے اس ویلنٹائن ڈے کے برعکس اس ڈے کو حیا ڈے کا نام دیا، حجاب ڈے کا نام دیا، جو کہ ایک اچھی کوشش ہے اس بے حیائی کو، برائی کو روکنے کی۔ جہاں پہ اس برائی کو، بے حیائی کو پھیلانے والے لوگ انعقاد کرتے ہیں اس دن کا، اور بخوبی بڑے احسن طریقے سے اہتمام کر کے اس کو مناتے ہیں، وہیں پہ وہ تنظیمیں، وہ آرگنائزیشنز جو اس کو روکنے کے لیے، روک تھام کے لیے کام کر رہی ہیں، وہ بھی اپنے تئیں سیمینارز رکھتے ہیں خواتین کے اور نوجوان لڑکوں کے، اور ان کو بلا کے کسی نہ کسی طرح سے قائل کرتے ہیں کہ یہ
جس روش کو ہم اختیار کرنا چاہ رہے ہیں بالکل بے حیائی اور برائی کی روش ہے، جو کہ نہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے اور نہ ہی بحیثیت مسلمان ہمارے دین کا، اسلام کا حصہ ہے۔ میں اگر اسلامی تعلیمات کو اس میں کنکلیوڈ کرنا چاہوں، اس کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہوں، تو میں کچھ اس طرح سے کروں گا کہ بے حیائی اور برائی کے بارے میں قرآن پاک میں واضح آیات بھی موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث موجود ہیں۔ ایک واقعہ جو میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات گھر میں موجود ہیں۔ ایک نبینہ صحابی گھر میں آتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ دونوں ازواج مطہرات پردہ نہیں کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ دونوں نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ تو نبینہ ہیں، یہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ تو نبینہ ہیں، آپ تو نبینہ نہیں ہو۔ اور یہ پردے کا حکم نازل ہو جانے کے بعد کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے سمجھ لیں کہ ہمارے اسلام کی، ہمارے مذہب کی تعلیمات کچھ اس طرح سے ہیں، اور ہم کس روش کو اختیار کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ جو تنظیمیں اس کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہی ہیں، شروع میں ان کا پینترا کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کو صرف ایک پرپوز ڈے کے طور پہ انٹروڈیوس کروایا جائے کہ اس دن میں صرف آپ پرپوز کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا ٹارگٹ وہی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، جو اس دن کی تاریخ ہے، وہ کسی نہ کسی طرح سے اس دن کو لے کے جائیں گے اسی پیک پہ، اسی منزل پہ کہ اس دن میں آپ سیکسول ریلیشنز بنانا چاہیں ود آؤٹ نکاح، جو کہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے، آپ آزادی سے یہ کر سکیں۔ بہت سارے نوجوان میری اس ویڈیو کو سننے کے بعد مجھے تنقید کا نشانہ بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ ہماری آزادی پہ پابندی لگا رہے ہیں، آپ ہم سے یہ حق چھین رہے ہیں کہ ہم اپنی پسند کی، اپنی مرضی کی شادی نہیں کر سکتے، اپنا پارٹنر خود نہیں چوز کر سکتے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، میں آپ پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگا رہا، لیکن یہ کسی قسم کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے آپ 4-5 سال کے آپ کا جو تعلیمی دور ہے، جو ڈیوریشن ہے، 4-5 سال کے لیے الگ سے آپ ایک لڑکی کو پرپوز کریں، پھپھو کی بیٹی آپ نے الگ رکھی ہوئی ہے، اس سے گپ شپ بھی آپ نے کرنی ہے، شادی آپ نے گھر والوں نے جہاں طے کی ہوئی ہے وہاں کر لینی ہے، صرف اپنی چند سال کی انجوائمنٹ کے لیے، اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کے لیے اور اس ناجائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ پرپوز کرتے ہیں، اور تھوڑے سے ڈیوریشن کے لیے ایک لڑکی ایک خاتون کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کر جاتے ہیں۔ میں اس کے بالکل خلاف نہیں ہوں، آپ اپنی مرضی کا پارٹنر بالکل چوز کر سکتے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی ایسا دن چاہیے، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اس دن کو ہم نکاح ڈے کا نام دے لیں، کہ ایک ایسا دن ہے جس دن میں آپ سارے نوجوان اپنی پسند کا اظہار کریں اور جس خاتون کو آپ پسند کرتے ہیں اس سے سمپل نکاح کر لیں۔ نکاح کے بعد آپ جس طرح کے تعلقات بھی اس خاتون کے ساتھ رکھتے ہیں، اس کا کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ہے۔ رہی بات پردے، حیا، حجاب اور ان ساری چیزوں کی، جیسا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ قرآن پاک میں الگ بتایا گیا پردے کے احکامات ہیں، سورۃ نور میں ہے، سورۃ حجرات میں ہے، پھر اس کے بعد احادیث اس کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ ایک نبینہ صحابی سے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ازواج مطہرات، پاکیزہ عورتیں وہ پردہ کر رہی ہیں، ان کو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے، میں، آپ اور ہمارے گھروں میں رہنے والی خواتین ان کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ سہولت کب سے ہو گئی کہ ہم ایک ایسا دن منانا شروع کر دیں جس میں آپ بے پردہ ہو کے باہر نکلیں اور سر عام اپنی محبتوں کا اظہار کرتے پھریں؟ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، اس پہ پابندی کوئی نہیں ہے اگر آپ کو اپنی پسند کا پارٹنر چننا ہے تو، لیکن اگر آپ کو صرف انجوائمنٹ چننی ہے تو اس کی کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور یہ بالکل گھٹیا طریقہ کار ہے۔ مرد کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ عورت کو عزت دیتا ہے، اور عزت دینے کا مطلب میرا نہیں خیال سمجھانے کی ضرورت ہے، ظاہری سی بات ہے، عزت کا مطلب یہی ہے کہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ نکاح کریں اور اس کو اپنے گھر کی خاتون بنا کے اپنے گھر لے جائیں، جس طرح کا لباس آپ اسے پہنانا چاہتے ہیں وہ پہنا سکتے ہیں، جس طرح کی زیب و تن آپ اس سے چاہتے ہیں وہ اس سے کروا سکتے ہیں۔ یہ کسی قسم کا کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ مغربی تہذیب ہے، اور ہماری تہذیب کے ساتھ یا ہماری اسلامی تعلیمات کے ساتھ اس کا بالکل کوئی قطعاً کوئی لنک نہیں ہے۔ مغربی تہذیب کی اس روش کو ابھی اسی موقع پہ روکنا ہوگا، ورنہ اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ہماری تہذیب اور اسلامی تعلیمات، اسلامی شریعت کا یہ جو دائرہ ہمارے گرد لگایا گیا ہے، اس سے جب ہم نکلنے کی کوشش کریں گے ہمارے لیے پریشانیاں اور مشکلات پیدا ہوں گی۔ بظاہر دیکھنے میں ایسا کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، خود کو بندہ تسلی دے لیتا ہے کہ اسلام تو بڑا محدود سا مذہب ہے، یہ تو ہمیں تنگ کر رہا ہے، ہماری انجوائمنٹ، ہماری ریلیکسیشن کو، لائف کو بڑا مشکل بنا رہا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں ایسا ہی لگتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نہیں جانتے ہیں، جو صرف اللہ جانتا ہے،
جس نے ہمیں یہ دائرہ دیا، شریعت کی یہ حدیں دیں۔ اور یاد رکھیے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ایسا مذہب جو مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں صرف ایک یہی چیز رہ جانی تھی جو وہ ہمیں بتا نہیں سکے، یہی ایک تہوار تھا، یہی ایک موقع تھا، یہی ایک طریقہ تھا جو ہمیں بتا نہیں سکے۔ نعوذ باللہ۔ خدا را اس طرح کی چیزوں کو سمجھیں بجائے اس کے کہ زیادہ بگاڑ پیدا ہو جائے۔ دونوں طاقتیں آپ کے سامنے ہیں، کچھ تنظیمیں، کچھ آرگنائزیشنز ایسی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس بے حیائی برائی کے کام کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کو پھیلانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا شمار کس میں ہو رہا ہے، اور ضروری نہیں کہ اس کو آپ ہاتھ کے ساتھ ہی روکیں۔ آپ جو طریقہ کار اختیار کرنا چاہیں، برائی کو، بے حیائی کو، غلط کام کو ہوتے ہوئے دیکھیں، ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکنے کی کوشش کریں، زبان سے بھی نہیں تو کم از کم دل سے برا جانیں، اور دل سے برا جاننا سب سے کمزور درجہ ہے، حدیث کا جیسے مفہوم ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، اس میں میں بھی شامل ہوں، میرے اہل خانہ، میرے اہل وطن، اس میں ہم سب شامل ہیں، اس برائی اور بے حیائی کے کام کو روکنے کی جتنی کوشش ہم اپنے تئیں کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار اللہ کے ناپسندیدہ بندوں میں ہو جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔